صدیق عرف صدیقہ کی عمر لگ بھگ 30 سال تھی۔ وہ عام سی شکل کا مالک تھا، صحت بھی نہ تو بہت اچھی اور نہ گئی گزری تھی۔ اس کے بارے میں مختصر الفاظ استعمال کرتے بس اتنا ہی کہا جا سکتا تھا کہ وہ ایک عام سا انسان تھا۔ اس وقت صدیقہ میرے سامنے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ میرے بھیجے ہوئے کانسٹیبل صرف 1 گھنٹے کے اندر اسے میرے پاس لے آئے تھے۔ اس کے ساتھ اس کا باپ محمد علی بھی آیا تھا۔ محمد علی ایک چھوٹا زمیندار تھا۔ صدیقہ کاشتکاری میں باپ کا ہاتھ بٹاتا تھا۔ میں نے مختصر ترین صورت میں محمد علی کو صدیقہ کے خلاف درج شکایت سے آگاہ کیا۔ جواب میں اس نے ہر چیز کا قصوروار عابدہ خانم کو ٹھہرا دیا۔ اس کے خیال میں عابدہ ایک فتنہ پرور عورت تھی۔ جادو ٹونے والی بات کو اس نے خود پر شدید اور افسوسناک الزام قرار دیا اور اس سلسلے میں بھی عابدہ کے رویے کی مذمت کی۔ اس صورتحال کے بعد میں براہ راست صدیقہ کی جانب متوجہ ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، صدیقہ سچ سچ بتاؤ، کل کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ تم نے کس بات پر امتیاز سے جھگڑا کیا اور اس کا سر پھاڑ ڈالا؟ اس نے نگاہ اٹھا کر مجھے دیکھا اور بولا، تھاندار صاحب، ایک بات تو آپ یہ سمجھ لیں کہ امتیاز اور اس کی ماں اول درجے کے جھوٹے اور مکار ہیں۔ میری ماں نے ان کا بال بھی بانکا نہیں کیا، مگر مامی عابدہ خامخواہ اس پر جادو ٹونے کا الزام لگاتی رہتی ہیں۔ کل صبح ماں کا امتیاز اور عابدہ مامی سے آمنا سامنا ہوا تو امتیاز نے جادو وغیرہ کے حوالے سے ماں کو بہت سخت باتیں سنا دی۔ اس موقع پر مامی عابدہ کو چاہیے تھا کہ وہ بیٹے کی سرزنش کر دیں، مگر اسے منع کرنے کے بجائے امتیاز کی حوصلہ افزائی کی اور اس اخلاق سوز فعل میں وہ اپنے بیٹے کی ہاں میں ہاں ملاتی رہی۔ وہاں ماں کی بہت سی جاننے والی بھی موجود تھی، چنانچہ ماں کو بہت خفت اٹھانا پڑی۔ وہ ایک لمحے کو سانس لینے کی خاطر رکا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، ماں نے یہ ساری روداد گھر آ کر سنائی۔ میں نے سنا تو مجھے بہت غصہ آیا۔ دنیا کا کوئی بھی بیٹا اپنی ماں کی بے عزتی یا رسوائی برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ جیسے امتیاز نظر آئے گا میں اس سلسلے میں اس سے ضرور باز پوچھ کروں گا۔ وہ اپنے بیان میں ذرا توقع کر کے مجھے دیکھنے لگا۔ اس کے دیکھنے کا انداز ایسا تھا جیسے وہ تصدیق کرنا چاہتا ہو کہ آیا میں اس کی بات کا یقین کر رہا ہوں یا نہیں۔ چند لمحات خاموش رہنے کے بعد وہ دوبارہ گویا ہوا، تھاندار صاحب، کل شام سے ذرا پہلے امتیاز مجھے دکھائی دیا تو میں نے اس سے صبح ہونے والے افسوسناک واقعے کے بارے میں استفسار کیا۔ پہلے تو وہ صاف مکر گیا کہ اس نے ایسی کوئی خاص بات نہیں کی، مگر جب میں نے یہ کہا کہ میں ان عورتوں کو گواہی کے لیے اس کے سامنے لا سکتا ہوں جن کے سامنے اس نے میری ماں کو برا بھلا کہا تھا، تو وہ ہتھے سے اکڑ گیا اور انتہا ڈھٹائی سے بولا، ہاں میں نے وہ سب کہا تھا، تم جو بگاڑ سکتے ہو بگاڑ لو۔ اس کی بدتمیزی اور دیدہ دلیری کو دیکھ کر میں غصے میں آ گیا اور اسے برا بھلا کہنے لگا۔ نتیجے میں مجھے گالیاں دینے لگا۔ میرا ہاتھ اٹھ گیا۔ اس قسم کی صورتحال میں یہ تو ہوتا ہی ہے۔ نوبت ہاتھا پائی تک پہنچی تو میرا ایک دھکا لگنے سے وہ لڑکھڑاتے ہوئے پیچھے جا گرا اور اس کا سر ایک سخت شے سے جا ٹکرایا، جس کے باعث اسے شدید چوٹ آئی۔ رک کر اس نے سانس درست کی اور سوالیہ انداز میں مجھے مخاطب ہوا، اب آپ ہی بتائیں تھاندار صاحب، اس صورت میں میرا کیا قصور ہے؟ میری جگہ اور کوئی بھی ہوتا تو قوم و بے یہی کرتا۔ بے بنیاد اور جھوٹے الزامات، اور وہ بھی ماں جیسی ہستی کے خلاف سن کر تو کسی کا بھی دماغ گھوم سکتا ہے۔ صدیق عرف صدیقہ کی بپتا سن کر میں بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ اس بیان کی روشنی میں عابدہ خانم کی دروغگوئی جھلکتی تھی۔ عابدہ کی شکایت صدیقہ کی کہانی سے لگا نہیں کھاتی تھی۔ اس تناظر میں نے صدیقہ سے چند سوالات کیے، تو کیا تم نے براہ راست امتیاز حسین کا سر نہیں پھاڑا تھا؟ عابدہ نے مجھے یہ بتایا تھا کہ صدیقہ نے اس کے بیٹے کے سر کو نشانہ بنایا تھا۔ وہ میرے سوال کے جواب میں بولا، نہیں جناب، میں نے اس پر حملہ نہیں کیا تھا، بلکہ ایک اتفاق کے تحت وہ نوکدار سخت چیز سے ٹکرایا تھا، یعنی اس کا سر ٹکر کے نتیجے میں زخمی ہوا تھا۔ خدا نہ خواستہ اس کو شدید زخمی کرنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اور یہ بھی بتاؤ کہ جب کل صبح امتیاز نے تمہاری ماں کے ساتھ بد کلامی کی تو اس وقت تمہاری ممانی عابدہ خانم بھی اس کے ساتھ تھی؟ تھوڑی دیر پہلے صدیقہ نے جو کہانی سنائی تھی اس سے واضح تھا کہ کل صبح امتیاز اور اس کی ماں ساتھ تھے، مگر میں پھر بھی اس کی تصدیق چاہتا تھا کیونکہ عابدہ نے اس سلسلے میں کھل کر بات نہیں کی تھی۔ اگر صدیقہ راست گوئی سے کام لے رہا تھا تو پھر عابدہ قصوروار نظر آتی تھی، کیونکہ اس موقع پر عابدہ پر لازم تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو بدگوئی اور بکواس سے روکتی۔ صدیقہ نے حسب توقع جواب دیا۔ میں نے مزید چند سوالات کیے اور اس نتیجے پہ پہنچا کہ صدیقہ اینڈ فیملی خاصے معقول لوگ تھے۔ صدیقہ کا باپ محمد علی سے بھی تفصیلی بات ہوئی، تاہم اس ساری گفتگو کے نتیجے میں نے انہیں یہی ہدایت کی کہ وہ ہر قسم کے فساد سے دور رہیں اور خامخواہ عابدہ خانم سے الجھنے کی کوشش نہ کریں۔ انہوں نے میرے مشورے پر عمل کرنے کا وعدہ کیا اور رخصت ہو گئے۔ اس واقعے کے چند روز بعد عابدہ خانم ایک مرتبہ پھر میرے سامنے موجود تھی۔ وہ خاصی گھبرائی ہوئی تھی۔ میں نے فوراً اسے اپنے کمرے میں بلا لیا اور پوچھا، کیا ہوا عابدہ؟ کیا صدیقہ نے پھر تمہارے بیٹے کی پٹائی کر دی؟ صدیقہ کو گولی مارے جی، وہ اصراری انداز میں بولی۔ میں تو اس کی ماں کی وجہ سے بہت پریشان ہوں۔ اس بدبخت نے تباہ کرنے پر کمر کس لی ہے۔ ایسا کیا کر دیا آسیہ بیگم نے؟ وہی جادو کا چکر، وہ ہاتھ نہ جاتے ہوئے بولی۔ وہ تو ہاتھ دھو کر ہمارے پیچھے لگ گئی ہے۔ میری بچی کی طبیعت بھی خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے۔
पता है आपको आज क्या हुआ? वो बात करते हुए खुद ही उस तरफ आ गई जिस तरफ मैं इसे लाना चाहता था। चुनांचे इसके सवाल के जवाब में मैंने पूछ लिया, मैं कुछ नहीं जानता, तुम बताओ तो पता चलेगा ना। हाँ मैं बताती हूँ, वो उस बात में सर हिलाते हुए बोली। आज सुबह जब हम सोकर उठी तो सेन में 4 मुर्गियों की कटी हुई गर्दनें यानी सर पड़े हुए थे। हमने इन्हें उठाने की कोशिश नहीं की। वो चारों के चारों सर काली मुर्गियों के हैं। मैंने मंजूर हुसैन से कहा कि वो घर का ख्याल रखे, मैं थाने आकर आपको इत्तला देती हूँ। इसकी बात खत्म हुई तो मैंने कहा, और तुम्हारा ख्याल है मुर्गियों की वो 4 मुंडियां किसी जादूगरा के सिलसिले की कड़ी हैं जो आसिया बेगम तुम्हारी बेटी और घर पर करवा रही है? यह सिर्फ मेरा ख्याल नहीं बल्कि मुझे पक्का यकीन है थानेदार साहिब, वो पुरवसूख अंदाज में बोली। ये हरकत आसिया के सिवा और किसी की हो ही नहीं सकती। मैंने पूछा, तुमने इस बारे में अपने मलंग कालिया को तो बता दिया होगा कि तुम्हारी बेटी बतूल का इलाज मुआवजा भी कर रहा है? इनसे भी बात नहीं हुई। वो साहब को इसे काम लेते हुए बोली, पहले मैं आपको इत्तला देने आई हूँ। यहाँ से सीधी मलंग कालिया के आस्थाने पर जाऊंगी, लेकिन इन्हें तो पहले ही सब कुछ मालूम था। वो बहुत करने वाले हैं, उन्होंने मुझे इस बारे में पहले ही खबरदार कर दिया था। मलंग कालिया की पेशगोई के बारे में सुनकर मेरा माथा ठनका। मैंने जल्दी से पूछा, तुम्हारे इस मलंग ने तुम्हें किस चीज से मैं खबरदार किया था? उन्होंने कहा था। आबदा वजाहत करते हुए बोली, 1 मुर्गी के बाद 2 मुर्गियां, 2 के बाद 4 मुर्गियां, और ये सिलसिला चलता ही रहेगा। फिर इससे तुमने क्या नतीजा अख्ज़ किया? यही कि आज काली मुर्गियों के जो 4 सर सेन में पड़े पाए गए हैं वो इसी जादुई सिलसिले की कड़ी है जो आसिया बेगम हमारे खिलाफ करवा रही है। वो ठोस लहजे में बोली, मलंग कालिया बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, इनकी बातों में पोशीदा रम्ज तक पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं। मैंने चिढ़कर कहा, अगर वो मलंग कालिया कोई इतनी ऊंची चीज है तो फिर वो तुम्हारे मसाइल को हल क्यों नहीं कर देता? क्या इसके पास आसिया के कराए हुए सिफली अमल का कोई तोड़ नहीं है? वो तोड़ करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो अंधी अकीदत के जज्बात को अपने चेहरे पर सजाते हुए बोली, बतूल इन्हीं के इलाज में है। उन्होंने कहा कि अगर हम इनकी बातों पर अमल करते रहे तो इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मैं इस कमाश के आमिलीन व कामिलीन से खूब वाकिफ था। वो सादा मिजाज लोगों को बेवकूफ बनाकर अपना उल्लू सीधा करते रहते हैं, यही इनकी आमदनी का जरिया होता है। मलंग कालिया भी बतूल के इलाज के सिलसिले में अपनी जहालत का भरपूर मुजाहरा कर रहा था और अपनी रोजी रोटी के चक्कर में काले जादू की कहानी घड़ ली थी। इस किस्म के जालसाज मजबूर और मुसीबत ज़दा इंसानों की कमजोरियों से पूरा पूरा फायदा उठाते हैं। इनके लिए अय्यार नब्बास का टाइटल मुनासिब व मौजू लगता है। मलंग काले को यकीनन ये बात मालूम हो गई होगी कि आबिदा खानूम ने सदीका के रिश्ते से साफ इनकार कर दिया था। वो इसी बात को बुनियाद बनाकर इन्हें दोनों हाथों से लूट रहा होगा। ये बात बईद अज क्यास नहीं थी कि मलंग कालिया ही नहीं आबिदा के ज़हन में बिठा दिया होगा कि इसकी नन ने इसकी बेटी बतूल पर जादू टोना करवाया है। इस किस्से को खत्म करने के लिए मैंने आबिदा खानूम से पूछा, इस सिलसिले में मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? जनाब सीधी सी बात है, आप इस फितना फैलाने वाली औरत के खिलाफ सख्त किस्म की कार्रवाई करें। आसिया बेगम ने सिफली अमलियात के जरिए हमारे घर का चैन सुकून बर्बाद कर डाला है, इसके लिए कोई दर्दनाक सजा होना चाहिए। बात खत्म करके आबिदा पुरतोको नजर से मुझे देखने लगी। मैंने फैसला कुन लहजे में कहा, देखो आबिदा, अगर तुम ये ख्याल करती हो कि जादू टोने के हवाले से मैं तुम्हारी बात मानने पर आसिया बेगम पर कोई दबाव डालूंगा तो इस खाम ख्याल को अपने ज़हन से निकाल दो। मैंने एक लम्हे के तवक्कुफ करके इसके चेहरे पर अपनी बात का रद्दअमल तलाशा। वहां मुझे ऐसे सार नजर आए जिन्हें मायूस कुन कहा जा सकता था। मैंने इसके कानों के कीड़े झाड़ते हुए मजीद कहा, कानूनी तौर पर मैं इस वक्त तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर सकता जब तक मुझे दूसरी पार्टी के खिलाफ कोई सबूत हासिल न हो जाए। तुम पहले 1-2 मुकामात पर गलत बयानी से काम ले चुकी हो। फिर मैंने इस दरोगोई की निशानदेही की और कहा, इस सूरत हाल में मैं आसिया बेगम के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकता। वो बोली, सबूत मैं आपको फराहम करती हूँ, आप अभी मेरे साथ घर चलें। 4 काली मुर्गों की कटी हुई वो खूनालूद गर्दनें अभी तक हमारे घर के सेन में पड़ी हैं। आप अपनी आंखों से आसिया के काले करतूतों का सबूत देख लें। आबिदा की पेशकश ने मेरे ज़हन में एक अहम नुक्ता उजागर करवाया। मैंने सोचा मुमकिन है वो मलंग कालिया ही इस किस्म की हरकतें कर रहा हो या करवा रहा हो जिससे काले जादू का तासुर मजबूत से मजबूत तर होता जा रहा था। किसी के घर के सेन में कोई मरा हुआ चूहा या मुर्गी की कटी हुई गर्दन फेंकना हरगिज मुश्किल काम नहीं था। मैं ये देखना चाहता था कि आबिदा का मकान किस लोकेशन और पोजीशन में था। यही सब सोचते मैंने आबिदा से कहा, ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। वो खुश हो गई और ममनूने से मुझे देखने लगी। मैंने हवालदार जुमा खान को अपने पास बुला लिया और इसे अपने साथ आबिदा खानूम के घर चलने को कहा। वो फौरन तैयार हो गया। फिर थोड़ी देर बाद हम तीनों थाने से निकल रहे थे।
عابدہ خانم کا گاؤں تھانے سے زیادہ دور نہیں تھا۔ ہم 10-15 منٹ میں وہاں پہنچ گئے۔ عابدہ کا گھر گاؤں کے ایک سرے پر واقع تھا۔ وہ گاؤں سے الگ تھلگ تو نہیں تھا، تاہم وہ گاؤں کا کنارہ تھا۔ اس کے بعد کھیتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ چند کھیتوں کے بعد ریلوے لائن گزرتی تھی۔ یہ ریلوے لائن مین روڈ کی نہیں تھی اور بہت کم مصروف رہتی تھی۔ اسی لائن کے کنارے گاؤں کا قبرستان بھی آباد تھا۔ عابدہ خانم کا گھر ایسی جگہ پر واقع تھا کہ اس گھر کے سین میں باہر سے کوئی شے بآسانی پھینکی جا سکتی تھی۔ گھر کی چار دیواری زیادہ اونچی نہیں تھی۔ سین والے حصے کو دائیں بائیں والی دیواروں میں لگ بھگ 5 فٹ بلند تھی۔ وہ 10 مرلے پر مشتمل ایک عام سا گھر تھا۔ عقبی حصے میں تو کمرے پہلو بہ پہلو بنے ہوئے تھے، جن کے آگے ایک طویل برآمدہ تھا، پھر سین شروع ہو جاتا تھا۔ وہ خاصا کشادہ سین تھا۔ گھر کے سامنے والے حصے میں بھی 2 کمرے نظر آ رہے تھے، ایک قدرے چھوٹا اور دوسرا بڑا۔ بڑا کمرہ بیٹھک کے طور پر استعمال ہوتا تھا، جبکہ چھوٹے کمرے میں عابدہ کے شوہر منظور حسین نے کریانے کی دکان کھول رکھی تھی۔ گھر کا داخلی دروازہ اسی دکان اور بیٹھک کے درمیان واقع تھا۔ جو لوگ مرلوں کا حساب نہیں جانتے وہ اس مکان کے رقبے کو لگ بھگ 250 گز تصور کر لیں۔ گھر کے سین کے عین وسط میں نیم کا ایک سایہ دار درخت ایستادہ تھا۔ سین کے مشرقی دیوار کے ساتھ باورچی خانہ اور باتھ روم وغیرہ بنے ہوئے تھے، جن کی چھتیں زیادہ اونچی نہیں تھی، تاہم وہ 5 فیٹی دیوار سے قدرے بلند تھی۔ ہم گھر کے اندر پہنچ چکے تو عابدہ خانم ہمیں سیدھا اس مقام تک لے گئی جہاں اس کے بیان کے مطابق کٹی ہوئی سیاہ مرغیوں کے 4 سر پڑے ہوئے تھے۔ یہ مقام نیم کے درخت سے تھوڑے فاصلے پر برآمدے کے نزدیک تھا۔ مذکورہ مقام کا مغربی دیوار سے زیادہ فاصلہ نہیں تھا۔ میرے ذہن میں چونکہ پہلے سے شک موجود تھا، اس لیے فوری طور پر یہی خیال آیا کہ مرغیوں کے کلگیوں والے وہ 4 سر مغربی دیوار کے اوپر سے گھر کے سین میں پھینکے گئے ہوں گے۔ اس دیوار سے آگے آبادی نہیں تھی اور لگ بھگ 500 گز آگے جا کر گاؤں کا قبرستان شروع ہو جاتا تھا۔ عابدہ خانم ان 4 سروں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ہی جانی لہجے میں بولی، دیکھ لیں تھانے دار صاحب، یہ سب جادوئی چکر نہیں تو اور کیا ہے۔ عابدہ کا شوہر منظور حسین دکان چھوڑ کر گھر کے اندر آ گیا۔ وہ مسکین صورت والا ایک عام سا شخص تھا۔ میں نے پہلی نظر میں اندازہ لگا لیا کہ وہ اپنی بیوی کا دبیل ہے۔ ایسے شوہر اپنی بیویوں کے سامنے دم مارنے کی جرات نہیں کر سکتے۔ عرف عام میں اس قسم کے شوہروں کو زن مرید بھی کہا جاتا ہے۔ میں نے عابدہ کے سوال کا جواب دینے کے بجائے منظور حسین سے پوچھا، منظور حسین، تم اس سلسلے میں کیا کہتے ہو؟ کس سلسلے میں جی؟ وہ ہمنکوں کی طرح مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، منظور، تمہاری بیوی عابدہ کا دعویٰ ہے کہ تمہاری بہن آسیہ بیگم نے اس کے گھر پر کوئی سفلی عمل کروایا ہے۔ کبھی تمہارے سین میں مردہ چوہے پڑے ملتے ہیں اور کبھی کٹی ہوئی مرغیاں۔ بس یہ کیا بتاؤں؟ وہ بے وقوفانہ انداز میں بولا۔ میں تو بہت پریشان ہوں۔ بطول کی حالت بھی ہر گزرتے دن کے ساتھ بگڑتی جا رہی ہے، حالانکہ اس کا باقاعدہ علاج بھی کروا رہے ہیں۔ پتہ نہیں کس بدبخت کی نظر ہمارے گھر کو کھا گئی ہے۔ اس نے میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے اپنا دکھڑا رو ڈالا تھا۔ میں نے سوچا ممکن ہے وہ اپنی بہن آسیہ کے حوالے سے جادو ٹونے والی بات نہ کرنا چاہتا ہو۔ میں نے اس معاملے پر اسے کریدنا مناسب نہیں سمجھا اور بطول کے حوالے سے سوال کیا، تم اپنی بیمار بیٹی بطول کا علاج کس سے کروا رہے ہو؟ عابدہ مجھے بتا چکی تھی کہ ملنگ کالیا ہی اس کی بیٹی کا علاج کر رہا تھا، تاہم میں نے بطول کے باپ سے معلوم کرنا چاہتا تھا۔ اس طرح ممکن تھا اس گتھی کا کوئی سرا میرے ہاتھ آ جاتا۔ منظور حسین نے جواب دیا، بطول کا علاج ملنگ بابا کر رہے ہیں۔ تمہارا مطلب ہے ملنگ کالیا؟ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، یہ انکشاف یا تحقیق بھی ملنگ کالیا ہی کی ہے نا کہ تمہارے اس گھر پر بہت سخت قسم کا جادو کیا گیا ہے؟ ایک لمحے کو رک کر میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا، ملنگ صاحب کا دعویٰ ہے کہ جادو کروانے والی ہستی کوئی اور نہیں بلکہ آپ کی بہن آسیہ بیگم ہے۔ وہ متعمل لہجے میں بولا، تھاندار صاحب، میں کسی کو الزام دے کر اپنا ایمان خراب نہیں کرنا چاہتا، مگر یہ حقیقت ہے کہ ہمارا گھر کسی مصیبت کی پکڑ میں ہے۔ تم کیوں نام لوگے اپنی بہن کا؟ عابدہ چمک کر بولی، بھائی ہونے کے ناطے کچھ تو پردہ رکھو گے نا۔ پھر وہ میری جانب دیکھتے ہوئے بولی، تھاندار صاحب، آپ کو بتاتی ہوں، یہ سارا کھٹراگ اسی نامراد نے پھیلایا ہے۔ آپ آسیہ کے خلاف کوئی مناسب کارروائی ضرور کریں۔ کروں گا، ضرور کروں گا، میں نے اسے ٹالنے کی خاطر کہا۔ تم دیکھتی تو جاؤ میں کس کے خلاف کیا کرتا ہوں، بس ذرا پہلے اپنی تسلی کر لوں، پھر کوئی عملی قدم اٹھاتا ہوں۔ اس کے بعد میں نے گھوم پھر کر اس گھر کا تفصیلی جائزہ لیا اور پھر منظور حسین کے ساتھ اس کی بیٹھک میں آ گیا۔ دراصل میں عابدہ کی غیر موجودگی میں اس سے چند سوال جواب کرنا چاہتا تھا۔ عابدہ اس دوران میں گھر کے اندر مصروف ہو گئی تھی۔ منظور حسین کی عمر 50 کے قریب تھی۔ اس کی 3 اولادیں تھی۔ بڑی بیٹی بطول لگ بھگ 20 سال کی تھی۔ اس سے چھوٹے 2 بیٹے تھے، امتیاز حسین 15 سال کا اور سب سے چھوٹا سرفراز حسین 8 سال کا تھا۔ میں تھوڑی دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، پھر اصل موضوع کی طرف آ گیا۔ منظور حسین، میں نے سنجیدگی سے مخاطب کیا، مجھے پتا چلا کہ کچھ عرصہ پہلے تمہاری بیٹی بدول کے لیے صدیقہ کا رشتہ آیا تھا جو تم لوگوں نے مسترد کر دیا تھا۔ ہاں، کچھ ایسا ہی ہوا تھا، وہ تامل کرتے ہوئے بولا۔
تمہاری بیوی کا خیال ہے اس انکار کے بعد آسیہ بیگم نے دشمنی میں تمہاری بیٹی اور گھر پر جادو کروایا ہے؟ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا، تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ جزبز ہوتے ہوئے بولا، آبدہ کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھی سے سہمی ہوئی نظر سے بیٹھک کے دروازے کو دیکھا، جیسے سے ڈر ہو کہ کہیں آبدہ اپنے بارے میں اس کے خیالات سے آگاہ نہ ہو جائے۔ مطمئن ہونے کے بعد اس نے کہا، میں اس سلسلے میں بہن آسیہ کو قصوروار نہیں سمجھتا، وہ اس قسم کی نیچ حرکت نہیں کر سکتی۔ آبدہ نند بھائی کی روایتی کشیدگی کے باعث ایسا سوچتی ہے، ورنہ آسیہ بطول کی دشمن نہیں ہو سکتی۔ ہاں ایک بات ضرور کہوں گا۔ اس نے ذرا توقع کر کے ٹٹولتی ہوئی نظر سے مجھے دیکھ اور بات جاری رکھتے بولا، یہ تو میں محسوس کر رہا ہوں کہ ہمارے گھر پر کسی نے کوئی سفلی عمل ضرور کروایا ہے۔ تم یہ کس بنا پر محسوس کرتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ مردہ چوہے، کٹی ہوئی مرغیاں اور کالی بلی کی لاش کو دیکھ کر تم ایسا نہیں سوچ رہے؟ وہ ٹھہر ٹھہر کر بولا، یہ بات بھی ہے اور اس کے علاوہ بھی کچھ ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہے؟ بطول کی سمجھ میں نہ آنے والی بیماری، دکھی لہجے میں بولا۔ میں نے کہا، تم نے اپنی بیٹی کو کس سیانے اور تجربہ کار معالج کو دکھایا ہوتا تو شاید اس کی بیماری سمجھ میں آ جاتی۔ وہ بولا، ملنگ بابا کافی سیانے آدمی ہے، ان کا علاج باقاعدگی سے جاری ہے، ہم بابا کی دی ہوئی دوا پابندی سے بطول کو پلا رہے ہیں۔ مجھے اس کی سادگی امیز حالت پر غصہ تو بہت آیا، تاہم میں نے ڈانٹ ڈپٹ کے بجائے قدرے سخت لہجے میں پوچھا، تم نے اپنی بیٹی کا علاج کسی ڈاکٹر یا حکیم سے کیوں نہیں کروایا؟ یہ آبدائی کی ضد تھی۔ وہ جھنجھلاہٹ امیز انداز میں بولا، اس کا خیال ہے کہ ملنگ بابا ہر قسم کے عمل کے ماہر ہیں، وہ جادو کا توڑ بھی کریں گے اور بطول کا علاج بھی کریں گے، مگر ملنگ کالیہ کے علاج کا ابھی تک کوئی مثبت نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، اس کے باوجود بھی تم لوگ اسی پر تکیہ کیے بیٹھے ہو؟ وہ بڑے وثوق سے بولا، انہوں نے یقین دلایا کہ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے پوچھا، ملنگ بابا کا ٹھکانہ کس طرف ہے؟ قبرستان کے نزدیک، اس نے جواب دیا۔ میں ملنگ کالے سے بھی ملوں گا، میں نے کہا، ذرا معلوم تو ہو وہ کس مرض کا علاج کر رہا ہے، اس سے ملاقات کے بعد ہی حقیقت حال کا علم ہو سکے گا۔ منظور حسین نے نہ تو اس ارادے کو سراہا اور نہ ہی مجھے اس خیال سے باز رہنے کو کہا۔ وہ ایک بے وقوف قسم کا مرد تھا۔ عابدہ نے اسے اس قدر دبا رکھا ہوا تھا کہ بعض اوقات وہ حواس باختہ دکھائی دیتا تھا۔ میں نے ٹٹولنے والے انداز میں پوچھا، منظور سچ سچ بتاؤ، تم لوگوں نے صدیقہ کا رشتہ کیوں ٹھکرایا تھا؟ تمہاری بیوی نے مجھے بتایا کہ صدیقہ کسی بھی طور پر بطول کا جوڑ نہیں تھا، اس لیے اس رشتے سے انکار کیا گیا تھا، جبکہ میں صدیقہ سے بھی ایک ملاقات کر چکا ہوں، وہ قبول صورت اور معقول لڑکا ہے۔ آپ کا خیال بالکل درست ہے تھانے دار صاحب، وہ تائیدی لہجے اور نیچی آواز میں بولا، صدیقہ بہت اچھا لڑکا ہے۔ یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرا بھانجا لگتا ہے، بلکہ در حقیقت وہ معقول لڑکا ہے۔ اتنا بتا کر وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے جلدی سے پوچھا، اس کے باوجود بھی تم لوگوں نے اس کے رشتے سے انکار کر دیا؟ بس یہ کیا بتاؤں، وہ اداسی سے بولا، میری طرف سے انکار تو نہیں تھا، لیکن آبدہ نہیں مانی اور تم نے اپنی بیوی کے سامنے ہتھیار پھینک دیے۔ وہ شرمندہ سی صورت بنا کر بولا، کچھ ایسا ہی سمجھ لے۔ میں نے اس کی بے بسی کو محسوس کرتے ہوئے گفتگو کا زاویہ تھوڑا سا بدل دیا اور استفسار کیا، آبدہ کے آمادہ نہ ہونے کی وجہ کہیں یہ تو نہیں کہ وہ بطول کی شادی کہیں اور کرنا چاہتی ہے؟ ہاں کچھ ایسی ہی بات ہے، وہ مبہم انداز میں بولا۔ وہ اپنی بیٹی کو کہاں بیانے کے خواہاں ہے؟ اس نے کھل کر تو کچھ نہیں بتایا، منظور نے جواب دیا، لیکن میرا اندازہ ہے کہ اپنی بہن شکیلہ کے بیٹے طارق سے بطول کی شادی کرنا چاہتی ہے۔ میرے ذہن میں ایک اور نقطہ روشن ہو گیا۔ بطول کے حوالے سے ایک اور فریق سامنے آیا تھا۔ جادوئی واقعات کے ذیل میں طارق اور اس کے گھر والوں کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں نے منظور حسین سے سوال کیا، آبدہ کی بہن شکیلہ کی رہائش کہاں ہے؟ وہ بھی اسی پنڈ میں رہتی ہے، اس نے جواب دیا۔ طارق کیا کام کرتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس کی کپڑے کی دکان ہے۔ اسی گاؤں میں؟ نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی اور بتایا، شروع میں تو اس کی دکان یہیں پر تھی، مگر اب وہ اپنے کاروبار کو قصبے کے بڑے بازار میں لے گیا ہے، وہاں اس کی دکان زیادہ چلنے لگی ہے اور ظاہر آمدنی بھی زیادہ ہو رہی ہے۔ میں نے منظور حسین سے شکیلہ کے گھر کا پتہ بھی سمجھ لیا اور قصبے کے مین بازار میں طارق کی دکان کے بارے میں بھی معلوم کر لیا۔ اسی کی زبانی پتہ چلا کہ طارق روزانہ رات کو گھر آتا ہے اور صبح قصبے والی دکان پر جاتا ہے۔ مزید کچھ وقت وہاں گزارنے کے بعد میں اس گھر سے نکل آیا۔ میں نے رخصت ہونے سے پہلے انہیں تسلی دی تھی کہ جس حد تک بھی ممکن ہو سکا میں ان کی مدد ضرور کروں گا۔ میرے کہنے پر انہوں نے مرغیوں کی وہ کٹی ہوئی چاروں گردنیں سین سے اٹھا کر باہر پھینک دی تھی۔ واپسی کے سفر میں حوالدار جمعہ خان نے پوچھا، ملک صاحب اب کس طرف چلنا ہے؟ میں نے مذاق کے رنگ میں کہا، تمہارے پاس کون کون سی طرفیں ہیں؟ وہ بولا، فی الحال تو جناب 3 طرفیں ہیں، آسیہ بیگم کا گھر، شکیلہ کا گھر اور ملنگ کالیہ کا ٹھکانہ۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، مگر بات یہ ہے جمعہ خان کے، ہم یہاں سے سیدھے تھانے جائیں گے۔
عابدہ خانم اور منظور حسین کو جس قسم کی صورتحال درپیش ہے، اس کے پیچھے کوئی مکار اور عیار ذہن کام کر رہا ہے۔ مجھے تو اس میں کسی جادو ٹونے کا ہاتھ نظر نہیں آتا۔ اگر ہم اس متذکرہ شخص کا کھوج لگا لیں تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکتا ہے، پھر کسی بھی پارٹی سے ملاقات کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اور وہ عیار اور مکار شخص کون ہو سکتا ہے؟ حوالدار نے چونکے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ ہم اس تک کس طرح پہنچ سکتے ہیں؟ اس کے سوالات بہت اہم تھے۔ میں نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، جمعہ خان، اب تک جو حالات میرے سامنے آئے ہیں، ان کے پیش نظر اس سارے معاملے میں مجھے ملنگ کالیا کا غالب ہاتھ نظر آ رہا ہے، لیکن اسے براہ راست چھیڑنا مناسب نہیں ہوگا۔ ایسے پیشہ ور لوگ بعض اوقات بہت خطرناک بھی ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے مرید اور مریض ان پر اندھا یقین رکھتے ہیں۔ وہ ان کے خلاف کچھ سننے اور ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ اندھی عقیدت بسا اوقات بڑے مسائل کھڑی کر دیتی ہے۔ پھر تفتیش کی گاڑی آگے کیسے بڑھے گی ملک صاحب؟ حوالدار نے پوچھا۔ میں نے کہا، دیکھو جمعہ خان، اگر ہم یہ معلوم کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ یہ مرغیاں کہاں سے آ رہی ہیں جو عبدہ کے سین میں پائی جا رہی ہیں، تو شاید کچھ مفید اور کارآمد معلومات حاصل ہو جائیں۔ شہروں میں جس طرح مرغیوں کی دکانیں ہوتی ہیں جہاں مرغی کا گوشت یا زندہ مرغی فروخت ہوتی ہے، اس طرح کی کوئی کہانی گاؤں دیہات میں نہیں ہوتی۔ وہاں تقریباً ہر گھر میں مرغیاں پالی جاتی ہیں تاکہ مرغی کا گوشت اور انڈے گھر کے ہو جائیں۔ جن اکا دکا گھروں میں مرغیاں بھی نہیں ہوتی، وہ لوگ اناج کے بدلے دوسروں سے مرغی اور انڈے حاصل کر لیتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو یہ بات سن کر حیرت ہوگی کہ گاؤں دیہات میں ضروریات زندگی کی بہت سی اشیاء اناج کے بدلے حاصل ہو جاتی ہیں۔ روپیہ پیسہ ابھی وہ اہمیت حاصل نہیں کر سکا جو حال شہر میں دیکھنے میں آتا ہے۔ اس تناظر میں یہ سوچا جا سکتا تھا کہ اگر عابدہ خانم کے گھر کے سین میں کٹی ہوئی مرغیاں دستیاب ہو رہی تھیں تو وہ کہیں نہ کہیں سے تو حاصل کی جا رہی تھی، اور ظاہر ہے وہ یا تو خریدی جا رہی تھی یا پھر چوری کی جا رہی ہوں گی۔ جمعہ خان نے مجھ سے سوال کیا، ملک صاحب، ان مرغیوں کی آمد کے بارے میں جاننے کے لیے آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا ہے؟ فی الحال تو کوئی آئیڈیا نہیں، میں نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا۔ تھانے چل کر اس سلسلے میں کچھ سوچتے ہیں۔ اگر آپ یہ معاملہ میرے حوالے کر دیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کوئی مثبت حل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ حوالدار نچھیلے لہجے میں بولا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے جمعہ خان، میں تمہیں اپنی صلاحیتیں آزمانے کا پورا موقع دوں گا۔ تم اپنے طور پر کوئی لاہے عمل تیار کر کے اس منصوبے پر کام شروع کر دو۔ وہ خوش ہو گیا، اس کی دل کی مراد بر آئی تھی۔ آج کل تھانوں میں اچھا خاصا سٹاف دیکھنے میں آتا ہے، اور شہری حدود کے تھانوں میں تو خاصی بھاری نفری موجود ہوتی ہے، مگر ہمارے زمانے میں تو یہ تعداد کافی کم ہوتی تھی، اور وہ بھی گاؤں دیہات کے تھانوں میں۔ وہاں تو صورتحال کچھ زیادہ ہی خراب ہوتی تھی، چنانچہ تھانے میں موجود ہر اہلکار ہر کام کے لیے ہر وقت تیار رہتا تھا۔ یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ کون سا کام حوالدار کے کرنے کا ہے اور کون سا ایس آئی یا ایس آئی کے کرنے کا۔ عملے کا ہر فرد اپنا فرض سمجھ کر پوری ذمہ داری سے تعاون کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا تھا۔ ہم جب تھانے پہنچے تو شام ہونے والی تھی۔